میرے دھرتی تہانی میری ماتی، زبانی میرے دھرتی تہانی میری ماتی زبانی، اس میں پانی ہی پانی، اس میں پانی ہی پانی، اس میں تاسم تے سیرے اتبر تی جوانی، اس میں تاسم تے سیرے اتبر تی جوانی، میرے دھرتی تہانی ہے یہ صدیوں پرانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ محبوب خدا ہیں۔ یہ کل کائنات میرے نبی کے لیے بنائی گئی۔ میرے رسول دعائے ابراہیم ہیں۔ میرے نبی حبیب خدا ہیں۔ یاد رکھیں، جس نے بھی محمد مصطفیٰ کو سمجھنا ہے وہ قرآن سے سمجھے یا پھر اولاد مصطفیٰ سے سمجھے۔ ظاہر ہے محمد مصطفیٰ کے متعلق وہی صحیح بتا سکتا ہے جو پاک محمد کو محبوب رکھتا ہو، پھر وہ اللہ ہو یا پاک محمد کے گھر والے ہوں یا پاک محمد کے سچے عاشق ہوں۔ جوانوں، یاد رکھنا، کبھی مولوی سے محمد کا نہ پوچھنا۔ مولوی نے بنو امیہ کی تاریخ لکھی بھی ہے اور پڑھی بھی ہے، اور بنو امیہ کا پیسہ بھی کھایا ہے۔ مورخ نے بڑا ظلم کیا ہے شان مصطفیٰ پر اور خاندان مصطفیٰ پر۔ مولوی نہ شان کا قائل ہے اور نہ ہی خاندان کا قائل ہے۔ نوجوانوں، کوشش کرو کہ خود تحقیق کرو۔ آج کوئی بھی معتبر بننا چاہتا ہے، عزت بنانا چاہتا ہے، تو نبی سے منسوب ہوئے بغیر عزت نہیں پا سکتا۔ یا مجبوراً امتی بنتا ہے، یا پھر ساتھی بنتا ہے، یا پھر رشتہ داری ظاہر کرتا ہے۔ قرآن ایسی باکمال کتاب ہے جس نے ہر ایک کی حیثیت کو کھول کھول کر بیان کر دیا۔ جوانوں، تاریخ عرب ضرور پڑھنا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کے مشاغل، مزاج اور معبود کون تھے۔ جب تک زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا جنم کا مزاج نہیں جانو گے، تب تک نبی کو نہ جان سکو گے اور نہ قرآن کو سمجھ سکو گے۔ قرآن کو سمجھنا ہے، محمد مصطفیٰ کو سمجھنا ہے، تو اس دور کے لوگوں، تہذیب و اور مزاجوں کو ضرور سمجھنا پڑے گا۔ عرب میں اعلان نبوت کے بعد پورا عرب میرے رسول کا دشمن ہو گیا، مگر 5 دشمن سخت ترین تھے۔ ایک ابو سفیان، اس نے مکہ میں میرے رسول کو سکھ سے نہ بیٹھنے دیا۔ یہ بدماش لڑکے اور چھوٹے بچے پتھر دے کر نبی کے پیچھے بھیجتا کہ محمد مصطفیٰ کو پتھر مارو۔ اس کی بہن ابو لہب کی بیوی حضرت خدیجہ اور پاک نبی کا مذاق اڑاتی۔ قرآن نے سورہ لہب میں ان پر لعنت کی ہے۔ دوسرا دشمن عاص بن وائل تھا، جو ہر وقت آتے جاتے میرے نبی کو ابتر کہتا تھا، اور قرآن نے سورہ کوثر میں اس کو ابتر کہا ہے۔ تیسرا بڑا دشمن خالد بن ولید کا باپ ولید بن مغیرہ تھا، جس پر قرآن کی سورہ نون والقلم میں لعنت آئی۔ قرآن نے اس کی 10 برائیاں بتائی ہیں۔ اس کی 10ویں برائی حرامی ہونا ہے۔ جب اس نے یہ آیات سنی اور اپنی ماں کے پاس گیا کہ 9 برائیوں کی مجھے سمجھ آتی ہے کہ ان کا تعلق مجھ سے ہے، 10ویں برائی تم سے متعلق ہے، بتاؤ میں حرام زادہ ہوں، اور اس کی ماں نے اقرار بھی کیا۔ چوتھا عمر بن ہشام ابو جہل تھا، جو بدر میں مارا گیا۔ 5واں عمر بن خطاب تھا۔ پہلے 4 مکہ کے سردار اور امیر کبیر گھرانوں سے تھے۔ عمر بن خطاب ایک اونٹ چرانے والا تھا اور ہر وقت اس طاق میں رہتا کہ میں محمد مصطفیٰ کو قتل کر دوں۔ بعد میں ان میں سے کچھ لوگ نبی پاک کے ساتھی بن گئے۔ نبی کے بعد حکومت ابو سفیان، عاص بن وائل اور ولید بن مغیرہ کی اولاد کے ہاتھ میں آئی۔ چونکہ عرب کے ہر قبیلے کا کوئی نہ کوئی فرد حضرت علی اور حضرت حمزہ نے
قتل کیا تھا اور ابو سفیان کے گھر کے بے شمار افراد قتل ہوئے، جن میں اس کا بیٹا، سالہ اور سسر نمایاں ہے۔ اس گھر نے تمام عمر ہی محمد مصطفیٰ سے دشمنی رکھی۔ جو لوگ گستاخی رسول کی بات کرتے ہیں تو نبی پاک کی پہلی گستاخی سقیفہ میں کی گئی، پھر فدق کے معاملہ میں کی گئی اور کربلا میں تو حد ہی کر دی گئی۔ نبی کی شان میں سب سے بڑی گستاخی ہی نبی پاک کی نافرمانی ہے، نبی پاک کی سنت کے خلاف چلنا ہے اور نبی کا دین بدل دینا ہے۔ خاندان نبوت سے حضرت محمد مصطفیٰ کا جنازہ نکلا، 70 دن بعد حضرت فاطمہ الزہرا کا جنازہ نکلا، پھر مولا علی کا جنازہ نکلا، پھر امام حسن کا جنازہ نکلا، اس پر تیروں کی بارش ہوئی، پھر کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا جنازہ بے گور و کفن رہا۔ اسلام کا بہت بڑا نقصان ہوا۔ میں جب چھوٹی تھی تو حضرت علی اکبر بن حسین کی شہادت سنتی تو مجھے لگتا کہ اس سے بڑی قربانی کسی کی نہیں ہے۔ جب اونو محمد کی شہادت پڑھتی تو مجھے لگتا کہ بی بی زینب نے تو ساری نسل ہی قربان کر دی، اس سے بڑی شہادت کسی کی نہیں ہے۔ جب امیر مسلم کے بچوں کی شہادت سنتی کہ حارث ملعون نے اتنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ کتنا ظلم کیا، ہائے بہت کربناک شہادت ہے۔ پھر جب حضرت علی اصغر علی قاسم کی شہادت سنتی تو وہ سب سے بڑی شہادت لگتی۔ حضرت وہاب، حضرت حر، حبیب مظاہر اور امام کے اصحاب بہت مظلوم لگتے۔ مولا عباس کی شہادت میں نے کبھی پوری نہیں سنی اور نہ پڑھی ہے، نہ مجھ میں ہمت ہے۔ بنو ہاشم میں مجھے حضرت عباس سے بہت پیار ہے۔ ہائے کتنے بے بس، کتنے مجبور جنگ کی اجازت مانگتے رہے اور بے بس ہو کر دنیا سے چلے گئے۔ ہائے معصوم سکینہ، بابا کے بعد ایک رات بھی سکون سے نہ سوئی۔ جیسے جیسے میں نے اپنی فیملی میں اموات دیکھی، دادا کی موت بہت بڑا دکھ تھا، ماں باپ کی موت، جوان بھائی کی موت، معصوم بھائی کی موت، ماموں کی موت، اپنی جوان بھانجی کی موت، جوان بہنوئی کی موت، ان سب نے طبعی موت پائی۔ کوئی بھی ظلم نہیں ہوا، کوئی بھی قتل نہیں ہوا، ان کی موت پہ سب موجود تھے، پرامن ماحول تھا، مگر میری ہمت نہیں جوان بہن کا ذکر کروں، اس کی تصویر تک نہیں دیکھ پاتی۔ مجھے اپنے بھائی کی موت یاد ہے، مجھے سب سے چھوٹے بھائی کی موت بھی یاد ہے، اپنی ماں کی موت بھی یاد ہے، مگر میں نے آج تک کبھی اس کا ذکر نہیں کیا اور نہ مجھ میں ہمت ہے۔ میں انسان ہوں، مسلمان ہوں، اولاد رسول ہوں۔ نبی کے گھر کی کہانی میرے گھر کی کہانی ہے۔ سال سے کی ہے اس در کی مداحی، جھکتے ہیں ملائک جہاں اور ساری خدائی۔ اپنوں کے دکھ زندہ انسان کو ختم کر دیتے ہیں، خواہ وہ دکھ کسی مردہ کا ہو یا کہ زندہ کا ہو۔ میرے اللہ مجھے ہمت دے، میں اس علی کا ذکر کر سکوں جو کربلا میں کبھی محمد بن گیا، کبھی علی بن گیا، کبھی ابو طالب بن گیا اور کبھی جعفر طیار بن گیا۔ تاریخ کہتی ہے مولا علی بہت مظلوم تھے کہ لوگوں نے بدر، احد، خندق کے سب بدلے مولا علی سے لیے، مولا کے گھر آ گئے، مولا کے گھر آگ لگا دی۔ مرزا جہلمی کہتا ہے کہ علی کے گھر گھس آئے، حضرت فاطمہ الزہرا کو مارا، یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت علی چپ رہے؟ اس کا مطلب ہے حضرت علی شیر خدا نہیں۔ انشاءاللہ میں مرزا جہلمی کو جلد جواب دوں گی کہ شیر خدا علی مرتضیٰ اللہ کے حکم کا پابند ہے، مرزا جہلمی کی کہانی کا کردار نہیں ہے۔ مرزا جہلمی کربلا کے علی کو دیکھتے، ان کے متعلق جانتے، ان کے متعلق سنتے تو کبھی ایسا نہ کہتے۔ پھر تاریخ نے لکھا مولا حسین بہت مظلوم تھے، کسی نے لکھا امیر مسلم بہت مظلوم تھے، تن تنہا مارے گئے۔ میرا کلیجہ پھٹتا ہے جب میں ذکر علی ابن الحسین کرتی ہوں، جب ساجدین کے سردار کا ذکر کروں، عابدین کی زینت کا ذکر کروں
تو میرا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے. ہائے میرے رسول کی امت نے میرے رسول کی اولاد کو کفن میں بھی رلایا. سادات کفن میں روتے گئے. ابھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیوں روتے ہیں، ہم ماتم کیوں کرتے ہیں. جب کوفہ کے ایک بازار میں پتھروں کی شدید بارش ہوئی اور بیبیوں نے خود ایک دوسرے کو نہ پہچانا تو بیبیوں نے وہاں بلند کیا واہ محمد واہ علیہ. تو زید ابن ارقم صحابی رسول تڑپ گئے. کہا کہ یہ کیسی آواز ہے. دکھ کے وقت انسان ہمیشہ اپنے باپ اور دادا کا نام لیتا ہے. یہ کون لوگ ہیں جو محمد مصطفیٰ اور حضرت علی کو پکار رہے ہیں. تب یہ دوڑتے ہوئے حضرت امام سجاد کے پاس آئے کہ آپ کون ہیں. تو حضرت امام سجاد نے قرآن کی آیت تطہیر پڑھی تو یہ صحابی رسول بول اٹھا یہ آیت تو محمد کے خاندان کے لیے اتری ہے. پھر اس نے سوال کیا کہ آپ کون ہیں. تب امام سجاد نے آیت مبالہ پڑھی. مولا آیات پڑھتے رہے اور حضرت زید بن ارقم بولتے رہے کہ یہ محمد مصطفیٰ کے گھرانے سے متعلق ہیں. تب حضرت سجاد نے کہا کہ محمد مصطفیٰ کے گھر میں سے کسی کو پہچانتے ہو. تو زید ابن ارقم بول اٹھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، میں حسن اور حسین کو گود میں کھلاتا رہا ہوں. تو حضرت سجاد نے کہا کہ اے صحابی رسول اگر اب حسین ملے تو پہچان لوگے. حضرت زید نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں حسین کو نہ پہچان پاؤں. تو امام سجاد علیہ السلام نے لوگ کے نیتا کی طرف اشارہ کیا کہ یہ حسین ہے. میں حیران ہوتی ہوں کہ ایک ناسبی ملا جواد نقوی ماتمیوں مذاکرین اور عزاداروں کی مذمت کرتا ہے. کبھی مجلس میں جا کے دیکھو، کبھی نوحہ خانے کی محفل میں جاؤ، کبھی گلی گلی پیٹنے والے لوگوں کو دیکھو، قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤ ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں جس نے علی اکبر کے سینے میں لگتی برچھی دیکھی ہو، جس نے مولا حسین کو علی اکبر کی لاش اٹھاتے دیکھا ہو، جس نے مولا کو علی اکبر کی لاش پر جاتے دیکھا ہو. کوئی ماتمی بھی ایسا نہیں جس نے علی اصغر کو تیر لگتا دیکھا ہو، علی قاسم کے ٹکڑے دیکھے ہو. کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے بیبیوں کو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام میں جاتے دیکھا ہو. اگر کسی نے دیکھا ہے تو مجھے بتائے. کوئی ایسا نہیں جس نے بی بی سکینہ کو شمبر سے تماچے کھاتے دیکھا یا بیبیوں پر پتھروں کی بارش دیکھی ہو، بی بی فضا اور جناب زینب پر چلتے تازیانے دیکھے ہوں، جس نے بی بی کی چادر اترتے دیکھی ہو، بی بی کو بغیرتوں میں چلتے دیکھا ہو. کون ہے جس نے 72 سر نیزوں پر دیکھے ہو، زندان میں روتی سکینہ کو دیکھا ہو، امام سجاد کے بندے ہاتھوں پر سکینہ کی لاش دیکھی ہو. مسلمانوں کسی نے یہ دیکھا ہے؟ میں نے بھی 2-4 پیروں میں لکھ دیا، آپ نے سن لیا، مگر میری اولاد قربان عزاداروں پر رات دن ماتم کرتے ہیں، نوحہ گریہ کرتے ہیں. آج میں صبح سے رو رہی ہوں. آج میں امام بارگاہ گئی تو امام بارگاہ کے 3-4 طرف باجے بجائے جا رہے تھے اور ایک آواز میں نے سنی کہ آج پھر شیعوں کو کوئی مر گیا ہے. افسوس افسوس بنو امیہ نے اسلام کو تو بدلا ہی بدلا، تاریخ بھی بدل دی کہ پاک محمد کے گھر میں جنازہ ہے اور مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون مر گیا. مسلمانوں نے نبی کے گھرانے کو صرف شیعوں سے منسوب کر دیا. کیا سب نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے؟ کیا سب مسلمان نہیں ہیں؟ کیا سب نے روز محشر محمد مصطفیٰ کو نہیں ملنا؟ بنو امیہ نے ایسا کھیل کھیلا کہ تاریخ کیا اب نصاب میں بھی لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ محمد مصطفیٰ کے گھرانے کے ساتھ کیا ہوا. میری معصوم بیٹی جو سارا دن کچھ نہ کچھ کھاتی رہتی ہے اور میں اسے بنا بنا کے دیتی رہتی ہوں، میں اس کی بھوک برداشت نہیں کر سکتی. آج میری حالت دیکھ کر مجھ سے کچھ نہیں مانگا، اتنی دکھی ہو کر میرے پاس آ کر بیٹھ گئی کہ ماما آپ نہ روئیں. میں نے جب اسے بتایا کہ آج بی بی سکینہ کے بھائی کی شہادت ہے، مجھے کہتی مجھے پتا ہے
मामा उनकी भी एक बेटी थी ना? मैंने कहा हाँ, उनकी भी छोटी सी तुम्हारे जैसी बेटी थी जिनका नाम आलिया था, और जो इमाम के सीने पर सोने की जिद करती थी। और मौला सज्जाद अपनी तीनों बेटियों में से आलिया से बहुत मोहब्बत करते थे और छोटी बेटी को सीने पर सुलाते हुए ये समझाते थे कि मेरे सीने पर सोने की आदी मत होना। फिर अपनी बहन सकीना की कहानी सुनाया करते थे। कभी मेरी बेटी छोटी मेरे साथ बाहर जाने की जिद करे तो मैं उसे कहती हूँ कि खुद चल सकती हो तो मेरे साथ आओ। वो मेरे साथ आती है, कुछ कदम चलने के बाद कहती है कि मैं थक गई हूँ। एक दिन उसने जिद की और मैंने उसे पूरी गली तक चलाया। वापस आके कहती है कि मैं बहुत थक गई हूँ, और मैं उसके घंटों पांव चूमती रही। मैं कुर्बान जाऊं इमाम सज्जाद पर, जिन्होंने अपने सामने अपनी छोटी बहन पर इतने जुल्म देखे। मैदान करबला में सबसे पहले इमाम सज्जाद तलवार लेकर जंग करने की इजाजत लेने आए, मगर इमाम हुसैन ने मना कर दिया। जब मौला का इसरार बढ़ा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे बेटे तुम्हारा जिहाद बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। मेरे इमाम आपका जिहाद वाकई बहुत बड़ा था। इमाम ने पूछा, मेरा जिहाद कौन सा है? मेरे मौला बोले, आपने बहनों फुफियों के साथ शाम जाना है। मेरे गयूर इमाम सुनकर गिर गए और खश आ गया। मेरे इमाम बीमार नहीं थे, ये मंशाए इमाम हुसैन के मुताबिक था। तमाम दिन गश में रहे कि इस तरह से इमाम हुसैन की आवाज इन तक ना जाए। नबी या इमाम जब आवाज देता है तो इंसान, फरिश्ते, हूरे, चरिंद परिंद के साथ साथ मुर्दे और आने वाली रूहें भी लब्बैक कहती हैं। जब ओहद के मैदान में मेरे रसूल के दांत शहीद हुए और मेरे रसूल ने भागते हुए लोगों को पुकारा तो उनमें से कोई वापस ना पलटा। जब तीसरे दिन वो लोग वापस आए तो मेरे रसूल ने कहा कि मैं बुलाता रहा, तुम में से कोई वापस नहीं आया। तो सब ने उज़र किया कि हमें आवाज नहीं आई। हालांकि नबी की आवाज अर्श पर फरिश्तों ने भी सुनी। इसी तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आवाज हर मखलूक ने सुनी। इस इस्तगासा पर अली असगर भी तड़प उठे, मगर इमाम हुसैन नहीं चाहते थे कि इमाम सज्जाद मेरी आवाज सुने और मौला इमाम सज्जाद जंग के लिए इसरार करें। वो इमामत बचा रहे थे। आज अपने वक्त का मासूम अपने नाइब मासूम को बचा रहा था। जिस तरह हजरत अबू तालिब रातों को जाग जाग कर और दिन को पहरे दे देकर पाक मोहम्मद को बचाया करते थे। इमाम हुसैन के बाद हजरत अबू तालिब वाली जिम्मेदारी हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने दी और इमाम को ऐसे ही बचा के रखा जिस तरह हजरत अबू तालिब ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा को बचा बचा कर रखा और हजरत अली ने इतने जुल्म में हसन और हुसैन को बचा बचा कर रखा। मौला हजरत अली अलैहिस्सलाम ने तलवार इसीलिए नहीं उठाई थी कि जो ज़हरा को शहीद कर सकते हैं वो हसन हुसैन और अली को भी शहीद कर देंगे,
اور پھر جس طرح تاریخ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو باغی لکھا گیا، حضرت علی کو بھی باغی لکھ دیا جائے گا اور سارا سلسلہ اسلام دری ختم ہو جائے گا۔ امام کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے اس وقت تحمل بہت ضروری تھا اور ہر ایک نے برداشت کیا۔ بے شک علم اور حلم خاندان نبوت کی صفت ہے، بے شک مولا نے علم کا مظاہرہ کیا مگر ان کا کلیجہ پھٹ گیا اور خون آنکھوں کے راستے آنسو بن کر نکلتا رہا۔ کتنا مشکل ہے اپنی معصوم بہن کو تماچے کھاتے دیکھنا، پانی کے لیے تڑپتے دیکھنا، اکیلی کوٹھی میں بند دیکھنا۔ سلام میرے مظلوم امام پر جس نے اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ قید دیکھا، اپنی پھوپھیوں کو ننگے سر دیکھا۔ کوئی بازار ایسا نہ تھا جہاں پتھروں کی بارش نہ ہوئی، وہاں گرم پانی برسایا گیا۔ بدمعاش لوگوں کی بھیڑ سے نبی کی بیٹیوں کو گزارا گیا۔ کسی جگہ میرے امام نے زبان نہ کھولی، خود حضرت زینب کو خطبے کی اجازت دی۔ یہ امام کب بولا؟ جب یزید سے غیر ملکی سفیروں نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو یزید نے کہا کہ یہ باغی کا بیٹا ہے۔ یزید نے شعر پڑھے کہ کوئی وحی نہیں آئی تھی، یہ بنو ہاشم کا ڈرامہ تھا۔ تب حضرت امام سجاد چپ نہ رہے اور یزید سے کہا کہ مجھے ان لکڑیوں کے ڈھانچوں پر آ کر بولنے کی اجازت دو۔ لوگوں کے سامنے یزید کچھ بھی نہ کہہ سکا اور حضرت امام سجاد کو بولنے کی اجازت دی۔ اس وقت امام سجاد نے دربار میں موجود لوگوں کو اپنا تعارف کروایا کہ میں کون ہوں۔ میں مکہ و مدینہ کا بیٹا ہوں، میں صفا و مروہ کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں خدیجہ کا بیٹا ہوں، میں محمد کا بیٹا ہوں، میں جعفر طیار کا بیٹا ہوں، میں حضرت حمزہ کا بیٹا ہوں، میں فاتح بدر و خندق خیبر جمل و صفین کا بیٹا ہوں۔ اپنا حسب نسب بتا کر اپنی موجودہ کیفیت اور حالت بتائی کہ میں وہ ہوں جس کے بابا 3 دن کے پیاسے شہید کر دیے گئے، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی گردن کند خنجر سے کاٹی گئی۔ تمام درباری رونے لگے۔ یزید نے جلد جلاد کو حکم دینا چاہا کہ امام کا سر قلم کر دے، مگر وہ یہ حکم نہ دے سکا اور مؤذن کو کہا کہ جلدی کرو، اذان دو۔ جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تب حضرت امام سجاد نے کہا کہ یزید بتا محمد تیرے ضد ہے یا میرے ضد ہے؟ قسم کھا کر بتا کہ محمد تیرے ضد ہے یا میرے ضد ہے؟ تو یزید نے کہا تمہارے ضد ہے۔ حضرت امام سجاد نے کہا تو پھر جان جاؤ فتح تمہاری نہیں، فتح ہماری ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد امام روز رسول پر بہت روئے۔ جتنا عرصہ امام سجاد زندہ رہے خون کے آنسو روتے رہے۔ امام بازار جاتے تو مدینہ کی کسائی گوشت چھپا دیتے، قصاب آپ کے سامنے جانور ذبح نہ کرتے۔ امام کوئی شادی دیکھتے تو روتے، قیدی دیکھتے تو روتے، پانی دیکھتے تو روتے۔ جن سے قرآن میں مودت کا درس تھا، محمد مصطفیٰ بار بار کہتے رہے میری عطرت کا خیال رکھنا، قرآن اور عطرت کو نہ چھوڑنا۔ اس اولاد کے ساتھ مسلمانوں نے کیا کیا؟ یزید کے بیٹے معاویہ نے جب تخت کو ٹھکرا دیا تو مروان نے حکومت سنبھالی۔ مروان کی وفات کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک تخت پر بیٹھا، لیکن عبد الملک امام سجاد سے دور رہا۔ عبد الملک نے حضرت امام سجاد کو تکلیف دینے سے منع کر دیا کہ اس گھرانے کو تکلیف دی تو میری حکومت ختم ہو جائے گی۔ لیکن اسی عبد الملک کے بیٹے ہشام کو حکومت ملی تو اس نے امام سجاد کو اپنی حکومت کے لیے خطرہ سمجھا اور مورا کو زہر دلوا دی۔ میرے میں ہمت نہیں کہ میں پوری شہادت بیان کروں، بس امام باقر نے کئی کفن بدلے اور کفن سرخ ہو جاتا تھا۔ تو امام نے کہا بابا خون نہ روئیں۔ مولا نے جواب دیا۔ پنجابی کا کسی شاعر نے بہت خوبصورت شعر لکھا ہے، دربار دمنظر نہیں بولدا میں صدق ونجاں پھپھیاں تو، دربار دمنظر نہیں بولدا میں صدق ونجاں پھپھیاں تو، اس غیرت مار مکایا نہیں رک دی رت اکھیاں چوں۔ میری والدہ ایک واقعہ بہت سنا کرتی تھی، مجھے وہ بھی یاد آ گیا کہ ایک عورت کا بچہ بہت بیمار تھا
وہ طبیب کی تلاش میں نکلی اور قید خانے کے باہر کھڑے درباری سپاہی سے پوچھا تمہیں کسی طبیب کا پتہ ہے؟ اس سپاہی نے عذرائے مذاق حضرت امام سجاد کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھو وہ طبیب بیٹھا ہے۔ وہ عورت امام کے پاس گئی اور کہا میرا گھر سامنے ہے، میرا بچہ بیمار ہے، اس آدمی نے بتایا ہے آپ طبیب ہیں، چل کر میرے بچے کو دیکھ۔ امام نے کہا میں اجازت لیتا ہوں۔ امام کے اجازت لینے تک دیر ہو گئی اور عورت کے پڑوس میں رہنے والا بچہ آیا اور اس نے آ کر کہا کہ آپ کا بچہ فوت ہو چکا ہے۔ اس عورت نے حضرت امام سجاد سے کہا کہ آپ نہ آئے، میرا بچہ فوت ہو چکا ہے۔ امام نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، تمہارے بچے کو دیکھتا ہوں۔ مولا نے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بچہ اٹھ بیٹھا۔ آل رسول کے ایسے بے شمار معجزات روایات میں درج ہیں۔ آخر میں وہ بند پڑھوں گی جو میری والدہ پڑھا کرتی تھی۔ بے سارے ہاشمی ہک پاسے سجاد دی منزل پئیے، جنو جلدیاں بلدیاں خیمیاں وچ پگ پیو دی بندنی پئیے، جیندے سامنے غیرت سیداں دی جا پیش کچاری تھئیے، تائی این شباب دے عالم بچ جھک کمبر سجاد دی گئیے۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ میں نے یہ جو ذکر کیا ہے اس کا ثواب میرے بھائی سید کاظم حسین شاہ شیرازی ابن سید زبار شاہ شیرازی کے روح کو ملے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں ان کے درجات بلند کرے، آمین۔